بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کلاس کی آج ہماری یہ نشست نمبر 47 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی تلخیص قواعد رسم المفتی یا جو اصول افتاء کے جو بنیادی قواعد ہم پڑھ رہے تھے فصل رابع کے اندر، تو وہی پڑھیں گے۔ ہماری جو چھوٹی فصل تھی فصل رابع، اس میں ہم نے 4 قواعد یا 4 اصول و ضوابط پڑھے تھے۔ آج ہم 5واں اصول پڑھیں گے۔ یہ اصول آپ کے سامنے ہے، مختصراً پہلے اصول کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے ان تفصیلات کا خلاصہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس اصول کا ترجمہ کریں گے۔ اصول یہ ہے کہ یعتمد المفتی علی الکتب المعتبرہ فی المذہب، کہ مفتی صرف اور صرف معتبر کتب پر اعتماد کرے گا جو اس مذہب میں ہو، اور اس کی وضاحت آگے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یجب علی المفتی الا یعتمد الا علی الکتب المعتبرہ فی المذہب ولا یعتد باقوال منقولہ فی کتب غیر معتبرہ۔ مفتی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف ان معتبر کتب پر اعتماد کرے جو اس مسلک میں قابل اعتماد اور معتبر ہو، اور ان اقوال کی طرف توجہ نہ کرے، اس کا اعتبار نہ کرے جو کتب غیر معتبرہ میں ہو۔ تو اصول نمبر 5 کا خلاصہ یہی ہے کہ مفتی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کسی بھی مسلک کے مطابق فتویٰ دے تو اس مسلک کی معتبر اور معتمد کتابوں سے وہ فتویٰ لے کر اس کی بنیاد پر فتویٰ دے، اور غیر معتبر کتب سے فتویٰ لینا یہ درست نہیں ہے کہ آپ غیر معتبر کتابوں اور ضعیف کتابوں سے لے کر کوئی فتویٰ یا کوئی قول لے کر اس کی بنیاد پر فتویٰ دے دے۔ اس بارے میں اب معتبر کتابیں کون سی ہے یا غیر معتبر کتابیں کون سی ہے، اس کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ وہ اصول یہی ہے کہ کسی بھی مسلک کے متبحر اور ماہر علماء نے جن کتب پر اعتماد کیا ہو اور جن پر ثقہ اور اعتماد جو ہے انہوں نے کیا ہو، انہی کتب کو کتب معتبرہ کہتے ہیں۔ تاہم کچھ ضوابط ہیں ایسے کہ جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتب غیر معتبرہ کون سی ہے۔ تو کتب غیر معتبرہ کی مختلف وجوہات ہے، جس کو حضرت نے اس اصول کے تحت 6 وجوہات کے تحت جمع کیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنیاد پر کسی بھی کتاب کو ہم غیر معتبر کتاب قرار دیتے ہیں۔ ان 6 وجوہات کا خلاصہ پڑھیں گے، اور کس وجہ کے اندر کون سی کتاب آتی ہے حنفیہ کے ہاں، تو وہ اس کو بھی مختصراً دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ وہ 6 وجوہات اور ان کے تحت آنے والی کتب کو دیکھ لیں۔ پہلی وجہ کہ مؤلف کا حال معلوم نہ ہو، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کے مؤلف اور جس کے لکھنے والے کا حال معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ فقیہ تھا یا نہیں تھا، کیا وہ معتمد اور عالم تھا یا نہیں تھا، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر کس قسم کی مسائل جمع کیے ہیں، معتبر اور معتمد مسائل ہے یا غیر معتمد اور ضعیف بھی ہے۔ تو اس طرح اگر مصنف کا حال معلوم نہ ہو تو اس مصنف کی کتاب کو کتاب غیر معتبر کہیں گے۔ اس کے اندر کون کون سی کتاب آتی ہے؟ مثلا ایک کتاب آتی ہے خلاصۃ الکیدانی۔ اب اس کے مؤلف کا حال معلوم نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر کچھ ایسی ضعیف اور واہی قسم کے جو روایات ہیں وہ بھی موجود ہے، اگرچہ بعض علاقوں میں یہ کتاب بڑی مشہور ہے لیکن یہ معتبر کتاب نہیں ہے۔ دوسری کتاب ہے خزانۃ الروایات، اس کے مؤلف کا نام بھی کا حال بھی معلوم نہیں ہے۔ صاحب کشف الظنون نے اس کو قاضی جکن گجراتی کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن وہ کون تھا اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب جو ہے، تیسری کتاب نہیں بلکہ قہستانی کی ساری کتابیں، کتب القہستانی، اب اگرچہ یہ کچھ متداول کتابیں بھی ہیں لیکن اس کے مؤلف جو عصام الدین ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ فقیہ تھا نہیں تھا، کس قسم کے مسائل وہ جمع کرتا تھا، تو اس لیے ان کی کتابیں بھی غیر معتبر ہیں۔ اسی طرح ملا مسکین کی شرح الکنز، اب اس کے بارے میں اگرچہ ملا مسکین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہرات کے ایک عالم حنفی عالم تھے، سمرقند میں رہے، لیکن ان کی پوری تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قسم کے عالم تھے۔ تو بہرحال اس طرح کی تمام کتب جو ہے وہ کتب غیر معتبرہ ہے۔ وجہ نمبر 2، روایات ضعیفہ کو جمع کرنا۔
دوسری وجہ ہے یہ، اور اس میں یہ کہ جو مؤلف یا مصنف اپنی کتاب کے اندر ضعیف اور غیر معتبر روایات جمع کرتا ہو اس کی کتاب کو بھی غیر معتبر کہا جائے گا، اور اس کی کتاب پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اس کی کتاب سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا۔ ہاں تنقیح اور تحقیق آپ کریں، اگر وہ فتویٰ دیگر معتبر کتابوں میں ہے تو الگ بات ہے پھر۔ اب اس کے اندر کون سی کتابیں آتی ہے؟ اس میں آتی ہے علامہ زاہدی کی القنیہ، اس کی جو مؤلف ہے مختار بن محمود الزاہدی، مشہور عالم ہے، لیکن ان کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ضعیف روایات کو بھی جمع کیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں ان پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ وہ جو ہے وہ معتزلی تھے، اور اسی وجہ سے بہت سارے کچھ مسائل کے اندر انہوں نے اپنے اعتزال کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو بہرحال دو وجوہات ہیں ان کے معتمد نہ ہونے کی۔ ایک تو وجہ وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اپنی کتاب کے اندر غیر معتبر کتب سے جو ہے مسائل نقل کرتے ہیں جن کتابوں کا کسی نام بھی نہیں سنا، اور جیسے انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ بھئی عاشورہ کے دن سرما لگانا جو ہے ممنوع ہے، حالانکہ یہ حنفیہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے الحاوی، اس کے اندر بھی انہوں نے ضعیف روایات جمع کی ہے، اور بلکہ انہوں نے ایک جگہ پر صاحب ہدایہ پر ثواب کے ہدیہ کرنے میں، یعنی ایصال ثواب میں صاحب ہدایہ پر رد کیا ہے، یعنی کہ اپنا اعتزالی اور معتزلہ کا عقیدہ ہے اس کا اظہار کیا ہے یہاں پر وہاں پر۔ تو اس لیے علامہ حسکفی نے رد کیا ہے کہ بھئی انہوں نے یہاں پر اپنے معتزلی عقائد کا اظہار کیا ہے اور اس پر اعتماد کرنا وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال روایت جو کتابوں کے اندر روایت ضعیفہ ہو تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی میں بعض علماء نے المحیط البرہانی کو بھی جمع کیا تھا کہ بھئی اس میں روایات بھی ضعیف ہے، اور اکثر علماء نے اس کا ذکر کیا ہے المحیط البرہانی کا، لیکن علامہ لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ المحیط البرہانی کتاب دیکھی تو یہ تو مجھے بڑی اچھی کتاب لگی، اور یہ ایسی کوئی کتاب نہیں لگی مجھے جس میں روایت ضعیفہ کو جمع کیا گیا ہو۔ ہاں البتہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب غور کیا کہ بھئی اس پر علماء نے فتویٰ دینا کیوں منع لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اس کا نادر الوجود ہونا ہے، کہ یہ کتاب چونکہ نہیں پائی جاتی تھی اس وجہ سے علماء نے لکھا تھا کہ اس پر فتویٰ نہ دے۔ تو آج کل چونکہ یہ کتاب جو ہے کئی نسخوں کے ساتھ تقابل کے ساتھ جو ہے وہ چھپ چکی ہے، اب اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے جس میں ظاہر روایت کے مسائل الگ ہیں، نوادر کے الگ ہیں، اور فتاوی کے الگ الگ مسائل موجود ہیں۔ بہرحال اسی طرح روایت ضعیفہ کو جمع کرنے والی ایک اور کتاب ہے کنز العباد فی شرح الاوراد، یہ علی بن احمد الغوری کی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر مطالب المؤمنین، فتاوی صوفیہ، فتاوی طوری، فتاوی ابن نجیم اور اس طرح کی کتابوں کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ دو اوپر جو وجوہات ہم نے دیکھ لی، ان دونوں کا یہی حکم ہے کہ اگر اس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ موجود ہو جو دیگر معتمد کتابوں کے خلاف ہو تو بالکل اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر دیگر معتمد کتابوں کے اندر اس مسئلے کا ذکر ہی نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کسی شرعی اصول کے تحت آتا ہے وہ مسئلہ یا نہیں، اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے لے لیں گے، اگر نہیں آتا تو تب بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے ان دونوں قسموں کا حکم۔ تیسری وجہ کی طرف آئیے کہ کتابوں کے غیر معتبر ہونے کی تیسری وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہے اختصار مخل، یعنی ایسی مختصر کتابیں کہ جس کو ایک بار یا دو بار مطالعہ کرنے سے وہ کتاب اچھی طرح سمجھ نہ آتی ہو۔ تو اگر اتنی مختصر کتابیں ہیں اور اس کے اندر اتنی اختصار سے کام لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اور وجہ اس کتاب کا نہیں ہے بلکہ وجہ یہی ہے کہ بھئی اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے اگر کسی کوئی آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے صرف تو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کی کتابوں سے فتویٰ نہ دیا جائے، ہاں اس میں غور و فکر کرے آپ، اس پر جو حواشی اور شروحات لکھی گئی ہے ان کا آپ مطالعہ کریں، اور پھر جب اچھی طرح سمجھ آ جائے اس کے بعد آپ فتویٰ دے دیں۔ اب اس کے اندر کون سی کتابیں آتی ہیں؟ اس میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے در مختار کا ذکر کیا ہے، لیکن در مختار پر اب حاشیہ ابن عابدین موجود ہے تو اس کی روشنی میں اس کو سمجھ کر اس پر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح الاشباح والنظائر وغیرہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے کتاب کے غیر معتبر ہونے کی، وہ ہے کسی کتاب کا نادر اور نایاب ہونا، کہ کوئی کتاب جو ہے وہ پائی ہی نہیں جاتی، موجود ہی نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھی لیکن بعد میں اس کے نسخے ختم ہو گئے، اور اب جو ہے وہ صحیح درست طریقے مطلب اچھا نسخہ اس کا طریقہ یا صحیح نسخہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کتاب پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اور بہتر یہی ہوگا کہ جب تک اس سے ایک صحیح نسخہ ثابت نہ ہو مصنف سے، جس صحیح نسخے میں جو ہے وہ کوئی کس قسم کی تحریف وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس وقت تک ایسی کتاب پر فتویٰ نہ دیا جائے۔ ہمارے زمانے میں بہت ساری ایسی کتابیں وجود میں آ گئی ہے، اس میں سے ایک کتاب ہم نے دیکھ لی ہے المحیط البرہانی، اب وہ تو ٹھیک ہے وہ معتبر ہو گئی ہے، اچھی طریقے سے کئی نسخوں کے تقابل سے وہ وجود میں آئی ہے، لہٰذا وہ معتبر ہے اور درست کتاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور البتہ کچھ نسخے آج کل ایسے کتابیں وجود میں بھی آ گئی ہے جدید طباعت کے ساتھ چھپ چکی ہے، جس میں بہت غلطیاں ہیں اور ان کا درست نسخے جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جیسے کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی النوازل اور اسی طرح علامہ عینی کی جو البنایہ ہے ہدایہ کی شرح، ان دونوں کے نسخے اگرچہ ہمارے زمانے میں موجود ہے لیکن وہ نسخے غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس لیے ان پر بھی زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، کتاب کے غیر معتبر ہونے کی پانچویں وجہ کہ مؤلف کی طرف نسبت میں شک ہو، یعنی ایسی کتاب ہے کہ اس مصنف کی طرف اس کتاب کی نسبت میں شک ہو، یقینی نہ ہو کہ یہ اس مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جیسے کہ امام ابو یوسف کی رحمہ اللہ کی طرف ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے المخارج والحیل، آپ علماء نے لکھا ہے کہ یہ امام ابو یوسف کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ کسی کذاب اور جھوٹے شخص نے جو ہے وہ کتاب لکھ کر امام ابو یوسف کی طرف منسوب کی ہے، اور یہ امام ابو یوسف کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی عزیزیہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، لیکن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ، حضرت شیخ تقی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں جو حضرت شیخ دہلوی کی طرف منسوب کرنا وہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہے کتاب کے غیر معتبر ہونے کی۔ اسی طرح فقی موضوع سے ہٹ کر ہونا، یعنی کوئی کتاب ایسی ہے جس کا موضوع تصوف ہے، اسرار ہے، دعائیں ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، کوئی اور موضوع ہے، فقہ کی موضوع کی کتاب ہی نہیں ہے، تو آپ اس کتاب سے بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب بہت اعلیٰ پائے کی کتاب ہو، مصنف بہت اعلیٰ قسم کا مصنف ہو، لیکن چونکہ وہ فقی مذہب کے مسلک سے متعلق کتاب نہیں ہے تو اس کے اندر عمومی طور پر فقی مسائل میں احتیاط نہیں کی جاتی اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری غلطیاں ایسی موجود ہے، جیسے علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری میں ملا علی قاری کی المرقات ہے جو مشکات کی شرح ہے وغیرہ، اس کے اندر بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، مسائل ہے جو درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کیا مبہم نیت سے کی بنیاد پر احرام باندھنا جائز ہے یا نہیں، یعنی ایک آدمی صرف مطلقاً یہ نیت کرے کہ بس میں احرام کی نیت کرتا ہوں اور متعین نہ کرے کہ میں حج کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں یا عمرے کی نیت سے، وہ ہم چھوڑ دیں، اور بعد میں پھر کسی ایک کی نیت کر لے کہ میں اب حج کی نیت کرتا ہوں یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، لیکن احرام پہنتے ہوئے اپنی نیت کو کھلا چھوڑ دے اور کسی اس میں حج یا عمرے کا تذکرہ نہ کرے، تو کیا اس طرح مبہم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے کہا کہ شافعیہ کے ہاں جائز ہے اور دیگر تمام علماء کے ہاں جائز نہیں ہے، حالانکہ حنفیہ کے ہاں بھی یہ جائز ہے، حنفیہ کے ہاں نیت مبہمہ اور نیت معلقہ کے ساتھ بھی احرام باندھنا جائز ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو اس طرح کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کتابوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جن کتابوں کا موضوع فقہ نہ ہو، فقہ کے علاوہ کوئی اور موضوع ہو۔ تو بہرحال یہ ہے وہ 6 وجوہات جن کی بنیاد پر کوئی بھی کتاب غیر معتبر قرار دی جاتی ہے، یہ تفصیلات ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ یہ جو الاصل الخامس ہے، اصول نمبر 5، اس کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔